بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگے خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرے اوپر 3 سال کی قضا نماز باقی ہے. میں روز 1 دن کی قضا نماز پڑھتا ہوں. جب میں واجب نماز پڑھتا ہوں انہی کے ساتھ نافلہ نماز بھی ادا کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ نافلہ نماز پڑھوں یا نہیں، کیونکہ کوئی کہتا ہے کہ پہلے اپنی قضا نماز پڑھیں بعد میں نافلہ، لیکن میں دونوں پڑھتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. آپ دھیرے دھیرے کر کے ادا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن واجب آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنی قضا نمازوں کو پہلے ادا کریں. اب اگر نافلہ نمازیں ادا کرنے سے آپ کی واجب کی ادائیگی میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو نافلہ ادا نہ کریں. ورنہ اگر آپ نافلہ بھی ادا کر سکتے ہیں، واجب کی قضا بھی پڑھ رہے ہیں اور واجب بھی ادا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھ کے جلدی سے جلدی اس 3 سال کی نماز کو پورا کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم علی جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. اللہ چینل ون کو کامیابی عطا فرمائے. الہی آمین. میرا پہلا سوال ہے کہ میرے دوست کے پاپا شراب پیتے ہیں اور وہ شراب نہ پئیں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے. دعا سے شرابی کی شراب. کوشش یہ کریں کہ ان کو قانع کریں، ان کو قائل کریں، ان کو بتائیں کیا کیا نقصانات ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر نہیں ہوتا تو سورہ مدثر کی 1 سے 7 نمبر آیتوں کو کسی برتن میں لکھ کے اس کا پانی ان کو پلائیں. 7 دن تک اس پانی کو پلائیں. سورہ مدثر کو لکھ کر کسی برتن میں لکھیں اور اس کا پانی رکھ کے ان کو پلائیں، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو یہ عادت ختم ہو جائے. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا خاک شفا کی تسبیح پر استغفر اللہ یا دشمنان اہل بیت پر لعنت نہیں پڑھنی چاہیے؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایسا نہیں کیجیے. ویسے آپ لوگ کچھ خاص لوگوں کو ہی جواب دیتے ہیں. ایک سوال پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا. بہت اہم سوال تھا. خیر، چینل آپ کا ہے، چینل میرا نہیں، چینل آپ سب کا ہے. میرے لیے جو لوگ سوال چاہتے ہیں ان کی مرضی، میں خود اپنا نام نہیں بتانا چاہتا. بھائی، آپ کی یہ ناراضگی میرے سر آنکھوں پر ہے، آپ کی شکایت سر آنکھوں پر ہے. میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ جو سوالات میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں آفس کے ذریعے، وہ سوالات میں یہاں پیش کر دیتا ہوں. مجھے پتہ نہیں کہ آپ کا سوال وہاں آیا اور مجھ تک کیوں نہیں پہنچا. میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا اور ان لوگوں سے میں شکایت کروں گا، غصہ بھی کروں گا کہ آپ کا سوال کیوں نہیں لیا. آپ ناراض نہ ہو، راضی ہو جائیں. ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں آپ سے. جی آغا. کوئی حرج نہیں ہے. خاک شفا کی تسبیح پہ کچھ بھی نہ پڑھیں تو بھی، صرف اگر ایسے ہی اس کو گھما رہے ہیں تو بھی ثواب ہے. اور لعنت بھیجنا ہو یا تسبیح استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. برے خیالات کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ پہلے ان خیالات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے بعد سورہ ناس کی تلاوت کریں. قل اعوذ برب الناس کا جو سورہ ہے، آخری سورہ قرآن مجید کا، اس کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. یہ خیالات آپ کے ذہن سے ہٹ جائیں گے انشاءاللہ. سلام علیکم. سلام. میں دہلی سے ہوں. کچھ مہینے پہلے میری شادی ہوئی تھی. میرے 2 سوال ہیں. میرے ہسبینڈ کی ابھی انکم بہت کم ہے. میں اپنے ہسبینڈ کی روزی کے لیے ہر نماز کے بعد یا رزاقوں کی تسبیح پڑھتی ہوں. آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس سے میرے ہسبینڈ کی روزی میں اضافہ ہو. سب سے پہلے یہ آپ کے ہسبینڈ بھی اور آپ بھی اپنے گناہوں کے لیے استغفار کریں. استغفر اللہ کی تسبیح بھی پڑھیں ساتھ میں یا رزاق کے. اور اس کے علاوہ سورہ مبارک واقعہ کو نماز عشاء کے بعد کسی وقت بھی پڑھیں کہ اس سے دنیا کی رزق میں بھی برکتیں ہوتی ہیں اور آخرت کی آسانیاں بھی انسان کو میسر ہوتی ہیں انشاءاللہ. دوسرا سوال یہ کہ کوئی ایسی دعا بتائیے جس سے اللہ ہمیں دولت اولاد سے نواز دے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. خداوند عالم اولاد کی نعمت سے نوازے انشاءاللہ. ایک طویل سوال ہے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میں بھوپال سے نسرین زیدی. اس سے پہلے بھی 2 بار سوال بھیجے مگر جواب نہیں دیے. آپ کا سوال مجھ تک پہنچتا ہے تو جواب ضرور ملتا ہے. مجھ تک پہنچے ہی نہیں ہوں گے سوال، اس لیے میں یہاں پیش کرنے سے قاصر ہوں. پھر بھی آپ سے معذرت خواہ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے، لڑکے یا لڑکی نے بالغہ ہونے کے بعد بغیر کسی کے تقلید کے نماز روزے ادا کیے تو کیا قبول ہوں گے؟ کیونکہ اس کو تقلید کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا. تو اس سلسلے میں کیا جواب ہے؟
تقلید کے بغیر عمل درست نہیں ہے، لیکن ایک ایسا انسان ہے جس کو تقلید کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا اور اس نے نماز روزہ وغیرہ انجام دیا ہے، تو اس میں دو صورت ہوتی ہے، یا تو اس کا عمل جس کی تقلید کرنا ہے، جو مرجع تقلید ہے، اس کے فتوے کے مطابق تھا، جیسے اس نے بتایا ویسے ہی انجام دیا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے اعمال صحیح ہوں گے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر ایسی صورت میں اگر اس کے اعمال مسئلہ نہ جاننے میں اس نے کوتاہی نہیں کی ہے، قاصر رہا ہے، وہ کوتاہی نہیں کی ہے، تو بھی اس کے اعمال اگر مرجع کی تقلید کے موافق ہیں، اس کے جیسے ہیں، تو عمل اس کے صحیح ہیں۔ اور اگر اس کے اعمال اس نے کوتاہی بھی کی ہو، مقصر ہو، جان بوجھ کے نہیں جاننا چاہو، لیکن اتفاقاً اس کے اعمال مرجع کی تقلید کے مطابق ہیں جو اس نے کہا، مرجع نے کہا ہے، تو بھی اس کے تقلید کے بغیر یہ عمل صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن اگر جان بوجھ کے اس نے تقلید نہیں کیا اور نہیں جاننا چاہا مسائل کو، اور اس کے مسائل الگ ہیں، تو پھر سے ان مسائل کی جو اعمال اس نے انجام دیے ہیں، نماز روزہ وغیرہ، اس کی قضا کرنا پڑے۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی اپنے بھائی کے یتیموں کا حق کھائے اور بچوں کو اور بھائی کی بیوہ کو فقر و فاقہ کی نوبت آ رہی ہو اور محنت بھابھی کر رہی ہو بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، اس کے باوجود بھی اس پہ الزام لگائے، طنز و تشنیع کرے، قرآن کی روشنی بتائیے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن و حدیث دونوں میں ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ بھائی کسی کا بھی حق کھانے سے انسان جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھرتا ہے، ناحق طریقے سے کسی کے حق کو چھیننا، کھانا نہ دینا، یہ سب جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، بھائی کے بچوں کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تو یقیناً یہ انسان اور زیادہ شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ لہٰذا کہیں سے بھی اجازت نہیں ہے کہ بھائی کے بچوں کو، اور خاص کر کے اس حالت میں کہ جب بھابھی خود غربت کے عالم میں بچوں کا پیٹ پال رہی ہے اور اس کے باوجود اس کے اوپر لعنت ملامت کی جا رہی ہے، یہ نہایت ہی برا عمل ہے، اس کے عذاب بہت خطرناک ہوں گے، دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ایسے انسان کو خدا کی پناہ مانگنا چاہیے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ خدا کے عذاب کیسے ہوں گے۔ ذرا تصور کرے، ایک ہلکی سی آگ سے اگر انسان جل جاتا ہے تو نہ جانے کتنے دن درد میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ آگ نے جلا دیا۔ ذرا سوچیں اگر جہنم کی آگ میں انسان اسی وجہ سے صرف جائے کہ اس نے بھائی کے بچوں کا حق کھایا ہے، کتنا برا ہوگا۔ ان کی ایک اور درخواست بھی پڑھ دوں۔ ایک درخواست یہ بھی ہے کہ تھوڑی آسان اردو میں جواب دیا کریں، کیونکہ ہر کوئی اتنی دقیق اردو سے واقف نہیں ہے۔ نسرین زیدی کا سوال تھا یہ، جو پچھلے سوالات بھی انہی کے تھے۔ بہن پوری کوشش کی جائے گی کہ آسان سے آسان ترین سلیس زبان میں جواب دیا جا سکے، لیکن آپ حضرات سے بھی، تمام ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ زبان کا معیار تھوڑا اور اونچا کر لیں تاکہ علماء کرام کو بھی آسانی ہو جائے، ورنہ متبادل الفاظ کا ڈھونڈنا کبھی کبھی اس مختصر سے وقت میں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بھی آپ کی اس درخواست کو سر آنکھوں پر ہم لیتے ہیں اور علماء سے انشاءاللہ درخواست کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آپ کے سارے پروگرام، خاص کر حقیقت ٹوڈے، مجالس آج کل مولانا رضوی صاحب کی بہت اچھی ہے، خاص طور مصائب، اس میں ایک درخواست یہ کر رہی ہیں کہ عربک ڈیٹس جو ہے وہ بتا دیا کریں۔ انشاءاللہ ہم درخواست کریں گے ایڈمن سے کہ عربی تاریخ بھی جو ہے وہ اسکرین کے اوپر آ جائیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ نسیم گڑگاؤں سے سوال کر رہی تھیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا کسی فائنانس کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے؟ اگر کوئی اس میں حرام کا وہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام محمد تبریز عالم، ڈسٹرکٹ گیا، بہار۔ مولانا صاحب، ہم روزی کو لے کر بہت پریشان ہیں، کام ہوتا ہے، اتنے ڈیٹ کو جوائن کیجئے، پھر اس کے ایک دن پہلے کینسل ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ اپنی نمازوں کو اول وقت انجام دیجئے اور اس کے بعد خود اپنے لیے دعا کیجئے، اور ساتھ ساتھ سورہ واقعہ کی تلاوت کو واجب قرار دے لیجئے اپنے آپ۔ نماز عشاء کے بعد جس وقت بھی وقت ملے روزانہ سورہ واقعہ کو پڑھیے، انشاءاللہ تعالی یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ میرا نام سمیر رضوی ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب، آج ڈیٹ 27/7/2019 کے ایپیسوڈ میں ایک سوال آیا کہ شوہر بیوی کو سمجھ نہیں رہی ہے، اپنا فرض نہیں ادا کر رہی ہے،
میرا سوال ہے کہ کیا شریعت میں شوہر پر ہی سارے فرائض ہیں، بیوی پر کچھ فرض نہیں ہے؟ شادی کے بعد بیوی اور اس کے میکے والوں کے لیے ایک اکلوتے لڑکے کو اپنے ماں باپ بہن سے دور ہو جانا چاہیے، یا شریعت میں یہ کہیں لکھا ہے، قرآن میں یا کہیں حدیث میں یہ ہے؟ اور آج کی جنریشن گرلز کی اور ان کے ماں کو ضرور اس پر دین کی روشنی میں آپ بتا دیجئے کہ یہ کیا صحیح ہے؟ شادی کا نام ایک دوسرے کو جدا کرنا نہیں ہے، شادی کا نام عقد ہے، عقد نکاح یعنی جوڑنا۔ عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا۔ یہ جو گرہ لگائی جاتی ہے، جو گانٹھ باندھی جاتی ہے شادی کی، یہ جوڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس سے صرف دولہا دلہن نہیں جوڑتے ہیں بلکہ ایک خاندان دوسرے خاندان سے جوڑتا ہے۔ کہاں لکھا ہے، کہاں کہا گیا ہے کہ آپ شادی کر کے لے کے آئیے تو لڑکی کے گھر والوں سے سارا رشتہ ختم کر لیجئے؟ قطعاً نہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ اگر داماد کو گھر لے آئے آپ داماد تو اپنے ماں باپ بھائی بہن سب سے رشتہ توڑ لے؟ قطعاً نہیں۔ شریعت نے جو حکم دیا ہے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا ہے، توڑنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور شادی کے ذریعے خاندان جڑتے ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں۔ یہ جہالت کی تعلیم ہے یہ کہ شادی کرنے کے بعد رشتوں کو ختم کرنے لگتے ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کے جو چاہنے والے ہیں وہ شادی کے ذریعے اپنے رشتوں کو جوڑ کر اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں، رشتوں کو توڑ کر ان کے تعداد میں کمی نہیں کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے، نامحرم لڑکی کو سلام کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ روشنی ڈالیے۔ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں کولکتہ سے طاہر حسین بول رہا ہوں۔ میں آغا سیستانی مدظل العالی کا مقلد ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کولکتہ میں سیستانی صاحب کے وکیل کون ہیں جن کے ذریعے ہم خمس ادا کر سکیں؟ کوئی ان کا وکیل کلکتہ میں نہیں ہے۔ ہندوستان میں چند جگہوں پر آ کے وکیل ہیں، ممبئی میں ہیں، لیکن کلکتہ میں کوئی وکیل نہیں ہے۔ جی، اور آپ چینل ون کو بھی خمس جو سہم امام ہے آپ دے سکتے ہیں، یا آغا کی اجازت یہاں بھی ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں رخسار سید ممبئی سے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا یعنی فیس بک، انسٹاگرام ایکسیٹرا پر جو ہمارے یہاں شیعہ لڑکیاں بے حجاب اپنی فوٹو اپلوڈ کرتی ہیں اس کا کیا گناہ ہے؟ ڈیٹیل میں بتائیں۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکی سوشل میڈیا پر مکمل حجاب میں بھی پکچر اپلوڈ کرتی ہے تو کیا وہ صحیح ہے؟ تیسرا سوال یہ کہ اگر سب گھر والے مل کر ہاؤزی کا گیم، یہ بعد میں سوال کر لیں، پہلے یہ دو سوال کے جواب دے دیجیے۔ دیکھیے، بغیر پردے کی تصویر ڈالنا تو بغیر پردے کی تصویر نکالنا اور اس کو شائع کرنا یہ سب حرام ہے، چاہے اس سے کوئی فساد میں پڑے یا نہ پڑے۔ لیکن حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ اگر تصویر کہیں پہ ڈالی جا رہی ہے، اپلوڈ کی جا رہی ہے اور اس سے انسان فساد میں پڑ رہا ہے، چاہے وہ خود جس کی تصویر ڈالی جا رہی ہے وہ یا دوسرے انسان فساد میں پڑ رہے ہیں اس تصویر کے ذریعے سے، تو یہ کام حرام ہے۔ گھر بیٹھے انسان گناہ کما رہا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کو نہیں پتہ کہ ہمارے ایک تصویر کو اپلوڈ کر دینے کی وجہ سے، چاہے وہ پردے میں ہو یا بغیر پردے کے، کتنے انسان گناہ میں پڑ گئے۔ جو ہماری اس تصویر کی وجہ سے گناہ میں پڑے گا ان سب کا گناہ ہمارے اوپر آئے گا۔ لہٰذا اس کام سے بچیں، یہ کام جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر سب گھر والے مل کر ہاؤزی کا گیم پیسہ لگا کر کھیل رہے ہوں تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ اس طریقے سے شرط بندی وغیرہ کے ساتھ ہے تو جائز نہیں ہے۔ جوا یا اس قسم کا، اگر یہ شکل جوئے کے کھیل کی ہے اور جوئے میں جوئے کی ہی شکل ہے، ہاں تو جوئے میں شمار ہوتی ہے تو جوا کھیلنا بہرحال جائز نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے گھر میں بھی اگر صرف ایک تفریح کا وہ ہے اور انسان وقت کو برباد نہیں کر رہا ہے، کچھ منٹ کچھ اس کی تفریح کر رہا ہے اور اس میں کوئی شرط بندی نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے تو مشکل نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ جوا ہے تو جائز نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم سر، میرا نام غلام محمد فرام خیرپور پاکستان۔ سر، علامہ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے حق میں دعا کریں، ہمارے سب قرض ختم ہو جائیں اور ہم فیملی کے ساتھ کربلا معلیٰ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جا سکیں۔ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اور تمام ناظرین بھی آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ سورہ انفال کی تلاوت کیجئے، خاص کر کے سورہ انفال کی 66 نمبر آیت کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے، انشاءاللہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ نماز شکرانہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کافی مومنین سے اور علماء سے اس بابت پوچھا، سب نے الگ الگ طریقہ بتایا۔ صبح کی نماز آپ پڑھتے ہیں،
اگر صبح کی نماز ہے ویسے ہی جیسے آپ نیت صبح میں کرتے ہیں، صبح کی نماز ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، تو آپ شکرانے کی نماز شکرانہ پڑھتے ہیں 2 رکعت قربتاً اللہ، صرف ویسے ہی ہے، صرف ایک نیت کا فرق ہے۔ جب چاہیے پڑھیے، جتنی چاہیے پڑھیے، کوئی اس کا وقت نہیں ہے، کوئی اس کے لیے خاص وہ نہیں ہے۔ ہر نعمت پہ کوئی نعمت سامنے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے وجود کی نعمت دیا ہے، سانس لے رہے ہیں، راستہ چل رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، یہ سب نعمتیں دی خدا نے۔ ان ساری نعمتوں کا شکرانہ جو بنتا ہے 2 رکعت نماز شکر ادا کر کے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اور کب پڑھنا چاہیے؟ دوسرا سوال ہے ان کا۔ کسی وقت بھی پڑھے، جب آپ کو وقت مل جائے، جب آپ کا دل چاہے اور خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور فائدہ کیا ہے اس کا؟ تیسرا سوال ہے ان کا۔ فائدہ یہی ہے کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم، خدا نے کہا کہ اگر تم شکرانہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اضافہ کر دوں گا، لازیدنکم یعنی نعمتوں میں نہیں، خود انسان میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی ہر اعتبار سے پھر انسان میں اضافہ ہوگا، عزت بڑھے گی، دولت بڑھے گی، عمر بڑھے گی، ہر چیز بڑھے گی، طاقت بڑھے گی، سب کچھ بڑھ جائے گا اگر انسان شکر گزار ہو جائے۔ یہ صفدر عباس پٹنہ علی نگر انیس آباد سے سوال کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں عارف خان راجستھان سے ہوں۔ میرا سوال ہے 2 بیٹے ہیں، دونوں بینک میں ہیں، کیا ان کی نوکری کرنا جائز ہے؟ سرکاری بینک میں یا ملکی قوانین کے مطابق جو بینک ہیں اگر اس میں سروس کر رہے ہیں تو جائز۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ حضور، میرے بڑے بھائی ایک شراب کی فیکٹری میں سی اے اپوائنٹڈ ہیں، کیا اس میں آفس ورک کرنے میں حرام کام ہے؟ اور اس سے ملنے والا پیسہ کیا نظر و نیاز میں خرچ کر سکتے ہیں؟ قطعاً حرام ہے، شراب کے فیکٹری میں کام کرنا، شراب کے لیے ذرہ برابر بھی مدد کرنا حرام ہے۔ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور دشمنی پہ، گناہ اور عداوت پہ تعاون نہیں کرو، لہٰذا کسی بھی اعتبار سے وہ خود عمل حرام ہے، وہاں پر کام کرنا حرام ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل۔ علیکم السلام۔ میں آندھرا پردیش سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام آنے والا ہے کہ جس میں جوان لوگ شرٹ اتار کر ماتم کرتے ہیں اور نامحرم بھی ہوتی ہیں، وہاں کیا جائز ہے؟ جس طریقے سے عورتوں کو اپنے جسم کے لیے چھپانا واجب ہے، ویسے ہی مردوں کا بھی چھپانا واجب ہے، لہٰذا برہنہ ہو کر اگر نامحرم دیکھ رہے ہیں تو پھر ماتم نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میرے باپ کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے، زیادہ تر نہیں پڑھتے تھے، اور اب ان کا انتقال ہو گیا، میں بڑا بیٹا ہوں، تو کیا مجھ پر واجب ہے کہ ان کی نماز ادا کروں؟ اگر انہوں نے گناہ کیا ہے نعوذ باللہ اور گناہ کر کے نمازوں کو چھوڑا ہے تو آپ پر واجب نہیں ہے، اور اگر انہوں نے گناہ نہیں کیا تو آپ پر واجب ہے، ادا کریں یا ادا کروائیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیے کہ شیعہ اور سنی سمودائے کے لوگوں کی نماز کا طریقہ الگ الگ کیوں ہیں؟ اس میں یہ بھی وضاحت فرما دیجئے کہ صرف شیعہ سنی نماز کے طریقے میں معمولی سا فرق نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کے بھی کئی طریقے ہیں نماز کے۔ بالکل، 5 دنیا میں رائج فقہ ہے، اور اس میں ایک فقہ جعفری ہے، باقی 4 فقہ جو ہے مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی ہے، اور چاروں میں کچھ نہ کچھ طریقہ الگ ہے، اور 5ویں فقہ جو جعفری اس میں بھی طریقہ الگ ہے۔ یہ اپنے اپنے اماموں کے اعتبار سے جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے اس اعتبار سے نماز کا طریقہ اپنایا ہے، جبکہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے وہ نماز ادا کرتے ہیں جو نبی کریم نے ادا کیا ہے، جیسا کہ خود تاریخ میں لکھا ہوا ہے، مکتب خلفاء کے ماننے والے اہل سنت کے مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت چوتھی خلافت کے زمانے میں مولا کائنات نے نماز پڑھایا تو لوگوں نے بہت سے کہا کہ آج ہم نے نماز ویسے پڑھی جیسے نبی کریم کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ اہل بیت اطہار کے ماننے والے جو مذہب جعفری ہیں، فقہ جعفری میں نماز کی تعلیم اسی طریقے سے جیسے ہمارے نبی کریم نے تعلیم دیا تھا، اور دوسری جگہوں پر الگ الگ طریقے سے الگ الگ اماموں کا راستان اپنا کر طریقہ بدل دیا گیا ہے، ورنہ اصل نماز تقریباً جو بنیادی طور پر رکعت نماز ہیں وہ سب ایک ہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ قربانی کرنے کے لیے ایک جانور میں کتنے افراد شامل ہو سکتے ہیں جو مستحب قربانی اپنے ملکوں میں کرتے ہیں؟ بے نفس سے اگر انسان کے پاس صلاحیت پائی جاتی تو ہر انسان اکیلے قربانی کرے، اور اگر اکیلے نہیں کر سکتا تو جتنا بھی پیسہ دیا، اب ایک انسان معمولی چائے بیچنے والا ہے مثال کے طور پر، سبزی بیچنے والا ہے، تو اب اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو 10-20 مل کے بھی اگر شریک ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے، کتنے بھی بڑھ جائیں، ایک ہی قربانی میں 100 بھی شریک ہو جائیں، خدا سب کو اجر دے گا۔ السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ صلاۃ اللیل اگر چاہے
عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مگر آدھی رات کے بعد پڑھنا چاہیے، بہتر ہے کہ نماز فجر سے قریب پڑھنا چاہیے۔ فرض کیجئے نماز فجر سے 30 منٹ پہلے نیند سے جاگے اور مجھے صلاۃ اللیل پڑھنے میں 45 منٹ لگتے ہیں، کیا فجر کی نماز 15 منٹ لیٹ پڑھ سکتے ہیں؟ صلاۃ اللیل ختم کرنے کے بعد تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے، کیونکہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، نماز شب پڑھنے کے لیے اگر آپ آدھا گھنٹہ پہلے بھی اٹھ جا رہے ہیں تو آپ ایسا مینیج کیجئے کہ 2 رکعت نماز شب پڑھیے اور پھر نماز شب نماز وتر پڑھ لیجئے، اور پھر باقی جب اذان صبح ہو جائے تو صبح کی نماز پڑھ لیجئے، اور صبح کی نماز کے بعد پھر جو بچی ہوئی 2 رکعت 4 رکعت نماز ہے 8 رکعت نماز 8 رکعت کو پورا کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جتنا کم وقت بھی اگر آپ کے پاس بچتا ہے تو اس میں آخر سے پڑھیے، اتنا وقت لیجئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو اتنا ہی وقت ہے کہ صرف نماز شفع اور نماز وتر پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھ لیجئے، 8 رکعت بعد میں قضا کر دیجئے، یعنی اپنے ذمے کے اعتبار سے کہ میرے ذمے یہ ہے نماز شفع، اس کو میں ادا کر رہا ہوں، اس نیت سے ادا کر دیجئے۔ ورنہ جو بھی وقت ہے بہتر یہ ہے کہ آپ آدھی رات کے بعد ہی پڑھیں اور نماز صبح سے پہلے پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یقینی طور پر کہ آپ لاکھ کوشش کریں پھر بھی آپ نماز صبح سے پہلے نہیں اٹھ پائیں گے تو آپ نماز سونے سے پہلے نماز شب پڑھ کے سو سکتے ہیں۔ اس سے قبل کہ یہ آج کا ایپیسوڈ اور آج کی یہ محفل ختم ہو، عید قرباں عید الاضحیٰ عن قریب آ رہی ہے، اس سلسلے میں ہم پورے ملک کے مسلمانوں سے خاص طور سے یہ درخواست کریں گے کہ قربانی اس طرح سے کریں کہ جس طرح سے حق ہے، اور کسی اور کو اذیت اور تکلیف نہ ہو، دوسرے اقوام اس سے برانداستہ نہ ہو اور ان کو تکلیف نہ ہو۔ بالکل، دیکھیے ہمارے ملک میں طرح طرح کی قومیں زندگی گزار رہی ہیں، لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ عید کا پیغام ہے، صلح و محبت کا پیغام ہے، اس کو عید کی طرح سے پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ بالکل ایسا نہ کریں کہ جہاں پر ہمارے غیر مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان کے درمیان جا کے ہم جانور کو ذبح کریں، ایسا نہ کریں۔ مخصوص جگہوں پر جہاں گورنمنٹ کی طرف سے جگہیں بنائی گئی ہیں وہاں پر جائیں۔ شہروں کی بات کر رہے ہیں، دیہاتوں میں تو بہت جگہیں ہوتی ہیں، تو اب شہروں میں بھی جہاں چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، بمبئی جیسی جگہ پہ سڑکوں پر اس طریقے سے قربانی نہ کریں، تکلیف نہ پہنچائیں کسی کو، اور اس کے بعد جو پھر اس کے جو بچے ہوئے فضلے ہوتے ہیں، جو کچھ ہوتے ہیں، اس کو جہاں پر سرکار کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے وہ اسی جگہ جا کر ڈالیں، ہر جگہ پر اس کو نہ پھیلائیں کہ اس سے بیماری پھیلے۔ ایک اسلامی کلچر کو، ایک اسلامی اخلاق و کردار و ثقافت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اگر ہم خود چاہیں گے تو اس عید کا ایک اچھا پیغام پہنچائیں گے، عید قربان کا، عید الاضحیٰ کا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے درمیان اس سے نفرت پھیلے، لوگ اس سے بدظن ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ میں ناظرین کرام آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، چینل ون کی طرف سے حجت الاسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے، سوالات کے جوابات دیے۔ اس اپیل پر ضرور دھیان دیجیے گا کہ عید قربان، عید الاضحیٰ ہم خیریت کے ساتھ منائیں، اپنے ملک کے تمام لوگوں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب کے ساتھ مل کے منائیں، خوش اخلاقی سے منائیں، اور ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس اپیل کے بعد میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔